السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر کے اندر ہم نے تعوذ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ تعالی کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اور اس کی ہم نے مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حرف با کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف من کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، الشیطان اس کا مادہ کیا ہے، الرجیم اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ تفصیلی سبق ہم نے کل سن لیا تھا۔ آج ہم تسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ سب سے قبل ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر وضاحت اس کی کرتے ہیں۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، با یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ کل والے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ با یہ حرف ہے اور کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک معنی مصاحبت ہے، یعنی ساتھ کے معنی کے اندر۔ تو یہاں پر با مصاحبت کے لیے ساتھ کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح استعانت مدد طلب کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ با، اور با کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا یہ ساتھ کے معنی کے اندر بھی ہے اور استعانت کے معنی میں بھی ہے، مدد طلب کرنے کے معنی میں۔ اسم یہ سمون سے ماخوذ ہے، اس کا مادہ جو ہے سین میم واو ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بلند ہونا۔ کیونکہ جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں میں اس کی عزت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے، بلند ہوتا ہے وہ، تو اس وجہ سے اسم یہ سمون سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ بلند ہونا۔ اور اسم کی جمع اسماء آتی ہے، اسم کی جمع کیا آتی ہے؟ اسماء۔ اب بعض نے اس کا مادہ وسم لیا ہے واو سے، یعنی اسم ہے نا، اس کے شروع میں واو لگا دیں گے ہم الف کی جگہ پر، حمزہ کی جگہ پر، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ کہ یہ سمون سے ہی ماخوذ ہے۔ اور یہاں پر جو بسم اللہ کے اندر ہم نے پڑھا، یہاں پر اسم یہ تسمیہ کے معنی میں ہے، یعنی تسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کے ساتھ میں پڑھتا ہوں یا کوئی اور بھی کام کرتا ہوں۔ تو جب آپ نے بسم اللہ کہنا ہے تو اس وقت یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، یعنی حذف شدہ لفظ خود ہی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، میں اللہ کے نام کے ساتھ فلاں کام کرتا ہوں، تو الغرض کوئی بھی ہوگا معاملہ، وہ فعل یہاں پر واضح ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ایک اختلاف بھی موجود ہے
کیا بسم اللہ کے اندر جو با ہے اس کا تعلق ہم اسم کے ساتھ رکھیں گے یا فعل کے ساتھ؟ تو ہمیں قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کا استعمال ہمیں ملتا ہے، اسم کے ساتھ بھی اس کا استعمال ملتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی اس کا استعمال ملتا ہے۔ آگے ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کے بارے میں کل ہم نے یہ بات سنی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، یعنی یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا کائنات کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ تو الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے، رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور معنی دونوں کا کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم والا۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں، اور یہ عربی زبان کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ حروف کی زیادتی سے معنی میں بھی زیادتی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ یہاں پر الرحمن اس کے اندر حروف زیادہ ہیں تو مبالغہ اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہ بات سنی تھی پچھلے لیکچر کے اندر کہ لفظ اللہ یہ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، کسی اور کا نہیں، اسی طرح لفظ رحمان بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے گا اور کسی کے لیے بولا نہیں جائے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ نے یہاں پر دو بات بیان کی، اللہ اور الرحمن۔ تو یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، دونوں سے مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس لیے الرحمن یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے گا، جبکہ رحیم یہ لفظ بعض اوقات مخلوق کے لیے بھی استعمال قرآن مجید نے کیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مؤمنوں پر آپ بہت شفقت کرنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے لیے صفت کیا استعمال ہوئی؟ رحیم، جو کہ اللہ کی صفت ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال ہو گئی۔ تو یہاں پر رحم میں مبالغے کے اظہار کرنے کے لیے دو لفظ کیوں ذکر کیے ہیں؟ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دو لفظ کیوں یہاں پر لے کر آئے؟ مبالغہ کرنا تھا، ایک ہی مادہ لے آتے، اب مادہ بھی ایک ہی ہے تو ایک جیسے مادے سے دو الفاظ کیوں لائے گئے؟ تو اس کا بعض اہل علم نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی الرحمن اس کے اندر موجود تھا لیکن الرحیم لا کر تاکید کر دی۔ لیکن اکثر علماء ایک مادے سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ الرحمن کا معنی کیا ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا۔ الرحمن کا معنی کیا ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا، یعنی جو باریک اور دقیق نعمتیں ہیں اس سے نوازنے والا۔ اور بعض نے کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہوں کافر ہوں سب کے لیے عام ہے، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لیے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ تعالی اپنی تفسیر کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ مجھے ان تینوں اقوال کی کوئی پختہ دلیل نہیں مل سکی کہ یہی جواب اس چیز کا بن جائے، اس کی کوئی واضح دلیل میرے پاس موجود نہیں، مجھے نہیں مل سکی۔ اور ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیں کہ
رحیم یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعیل. جیسے رجیم ہم نے پڑھا تھا نا، فعیلن کے وزن پر ہے. تو فعیلن کا وزن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں مفہوم کے لزوم، دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے. یہ فعیلن کا وزن جو ہے کسی بھی چیز کے اندر مفہوم کے لزوم اور دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے، اور وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جیسے علیم، حلیم، خبیر، بصیر، سمیع، رؤوف، رحیم، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر ہمیشگی کے لیے ہیں، کبھی بھی وہ اس سے جدا نہیں ہوتی. یعنی جس کی رحمت دائمی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اور دونوں صفتوں کے ملنے سے یہاں پر اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے اس کی وسعت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا دوام بھی ثابت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر یہ بات ایک اور یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی اللہ رب العالمین کی تعریفات پر مشتمل آیات ہیں، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی اللہ رب العالمین کی تعریف پر مشتمل آیات ہیں، وہ سب کی سب الرحمن الرحیم کی تفصیل ہیں. وہ کس کی تفصیل ہیں؟ الرحمن الرحیم، اس کی تفصیل ہے. وہ تمام آیات جس کے اندر اللہ رب العالمین کی ثنا موجود ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف موجود ہے. تو یہ آپ نے تسمیہ کے بارے میں، بسم اللہ کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے یہ چند باتیں رکھی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام صورتوں کی مستقل آیت ہے یا پھر یہ آیت نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے سورہ نمل میں تو یہ بالاتفاق آیت کا جز ہے، اس میں کسی بھی مفسر کا اختلاف نہیں ہے. تمام مفسرین کے نزدیک سورہ نمل کے اندر جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالاتفاق آیت کا جز ہے. اور صحابہ اکرام کے اجماع کے ساتھ اس کو سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، سوائے سورہ توبہ کے. سوائے سورہ توبہ کے یہ ہر صورت کا جز ہے. جس طرح سورہ نمل کے اندر یہ آیت بذات خود جز ہے، اور اسی طرح یہ ہر صورت کا، سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کا یہ جز ہے. اور ہر صورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے. سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 788 نمبر آیت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صورت کا دوسری صورت سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو جاتی. اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ لگتا تھا، یعنی آپ کے اوپر بسم اللہ آتی تو آپ کو پتہ لگتا کہ اب یہ صورت مکمل ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالاتفاق تمام صورتوں کا جز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں میں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے تمام امت کو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دے دی کہ جب بھی آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اپنے خطوط لکھنے ہیں، کتابیں لکھنی ہیں، یا کوئی ضروری کام کی آپ نے ابتدا کرنی ہے، تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں فضیلت کے متعلق. پہلے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو جب ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ شیطان تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات نہ کہو کہ شیطان تباہ و برباد ہو جائے،
کیونکہ جب تم یہ بات کہو گے تو وہ اس کے اندر پھول جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اور وہ کہے گا دیکھو میں نے اپنی قوت کے ساتھ اس کو بچھاڑ دیا، میں نے اس کو ٹھوکر لگا دی۔ اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں اس طرح ٹھوکر لگے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنی ہے، اور جب تم بسم اللہ کہو گی تو وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا جس طرح کہ مکھی چھوٹی ہے، اس طرح اس کی اہمیت ہو جائے گی، اس طرح اس کی وقت ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ بسم اللہ پڑھنا ہر کام سے پہلے مستحب ہے، ہر عمل سے پہلے، ہر قول سے پہلے اس کا پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے شروع کے اندر پڑھنا ثابت ہے، اور اسی طرح جب بیت الخلاء کے اندر آپ نے داخل ہونا اس سے پہلے یہ پڑھنا ثابت ہے، اسی طرح وضو سے پہلے اس کا پڑھنا ثابت ہے، اور اسی طرح کھانے سے پہلے اس کا پڑھنا ثابت ہے، اور اسی طرح جماع کرنے سے قبل اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ تو الغرض یہ چند صورتیں ہیں جہاں پر واضح طور پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مواقع کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی ہے۔ تو بسم اللہ جب آپ نے نماز کے اندر قرات کرنی ہے بلند آواز سے، یعنی امام ہے، تو کیا امام جہری بسم اللہ پڑھے گا یا سری؟ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان کے مکمل نام نقل کر کے یہ باتیں نقل کی ہیں کہ اکثر جو ہیں صحابہ اور تابعین وہ جہری پڑھا کرتے تھے۔ پھر خلفائے اربعہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ وہ سری پڑھا کرتے تھے۔ تو الغرض یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ سری پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اگر آپ جہری طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ایک آپ یعنی بلند آواز سے پڑھ لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر آپ آہستہ آواز کے اندر بسم اللہ پڑھتے ہیں باقی اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں اور دونوں طرف ہی کبھی دلائل ہیں، کسی ایک پر آپ عمل کرتے ہیں اور دوسرے کو آپ غلط نہ کہیں تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بسم اللہ جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طرح سری بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیں کہ رحمان الرحیم یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس کے اندر مبالغہ ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ نے ترجمے کے اندر مبالغہ کرنا ہے۔ ترجمے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مبالغے کا معنی مفہوم لے کر آنا ہے۔ صرف یہ ترجمہ کر لینا کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ اس وقت صحیح ہوگا جب اس کے ترجمے کے اندر بھی مبالغہ ہوگا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، یعنی جب مبالغے والا آپ ترجمہ کریں گے تو درست ہوگا۔ اسی طرح مثال علیم ہے، جاننے والا ہے، قدیر قدرت والا، اب یہ ترجمہ آپ کریں گے غلط ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، تو یہ مبالغہ پایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مبالغہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ تم پکارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 سے ایک کم نام ہے، اور جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ باقی علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات جمع کی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے، 1000 کے قریب قریب اس کی تعداد ہے، موجود ہے، اتنے اللہ رب العالمین کی صفات موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت اس کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کیا ہیں؟ لا متناہی ہیں۔ تو صرف 99 صفات سمجھ لینا یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو کچھ ہمارے علم کے اندر ہیں اور کچھ ہمارے علم کے اندر نہیں ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں صفات کے حوالے سے
اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو بعینی ہی اسی طرح کسی اور کے اندر سمجھنا یہ شرک ہے۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے حد رحم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن میں کسی اور کے لیے بھی یہ لفظ کہوں کہ وہ بھی بے حد رحم کرنے والی ہے، تو اللہ جس طرح بے حد رحم کرنے والا ہے میں کسی اور کو بھی اسی طرح بے حد رحم کرنے والا سمجھوں تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر، اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر شرک ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اس کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا، جو اللہ کی صفت خاص ہے وہ کسی اور کے اندر اسی طرح سمجھ لینا یہ شرک ہے، کس کا؟ اسماء و صفات کا۔ اب جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رحیم یہ مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے صفت استعمال کی ہے، کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہیں، کچھ مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ بات سمجھ لیں، جو صفات مخلوق کے لیے استعمال ہوں گی اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات بھی رحیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو رحیم ہیں وہ کب؟ جب کسی کا معاملہ پیش آئے گا اس وقت آپ رحیم ہوں گے، یعنی ہمیشگی کے لیے آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتی ہے، صفت یہ آپ سے جدا ہو جائے گی۔ کب آئے گی آپ کے اندر؟ جب آپ کو یہ مادہ ضرورت پیش آئے گی اس وقت آپ کے اندر یہ صفت آ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر یہ صفت ہمیشہ ہی ہوتی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ صفت خارج نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہم نے کسی اور کے اندر تسلیم نہیں کرنی، وہ صرف اور صرف کس کے اندر ماننی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اگر ہم نے اللہ والی صفات بعینی ہی اسی طرح کسی اور کے اندر تسلیم کر لیا تو یہ اللہ رب العالمین کی اسماء کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے